بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ کتاب کا دوسرے حصے کی چھٹی فصل، موضوع جنگ اور دفاع، صفحہ نمبر 147 147۔ پوائنٹ نمبر 1، خطرے کے وقت وہی ملت سرخرو اور جاوید ہوتی ہے جس کی اکثریت کو جنگی تربیت حاصل ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم مرد جنگ ہیں، مسلمان کے لیے ہتھیار ڈال دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمارے ملک کی جدوجہد عقائد پر استوار ہے اور عقیدے کی راہ میں جہاد شکست سے دوچار نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمیں چاہیے کہ پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں اور جو لوگ ہم پر ظلم و زیادتی کرنا چاہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ان سے جنگ کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہمارا نعرہ ہے کہ جب تک شرک و کفر ہے جہاد جاری رہے گا اور جب تک جہاد ہے ہم رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں سختیاں اور مشکلیں اٹھا کے حق بات کرنا ہی ایسا معیار ہے جسے شیخیاں بگاڑنے والوں سے خاموشی کے ساتھ عمل کرنے والے پرہیزگار لوگ اور آلودہ ریاکاروں سے مخلص و وفادار افراد کی تمیز ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، فوجی طاقت اور جدید ہتھیار ملتوں کے انقلابی اور مقدس غیظ و غضب کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 8، اگر پاک دامن فوجی سربراہوں کے ہاتھ میں فوج کی کمان ہو تو ملک کے دشمنوں کے لیے کسی ملک کا تختہ الٹنا یا اس پر قبضہ کرنا ہرگز ممکن نہیں، اور کبھی اگر ایسا ہو بھی جائے تو وفادار کمانڈروں کے ہاتھوں سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اسلام جب جنگ کرتا تھا تو اس کی جنگ ملکوں کو فتح کرنے والوں جیسی نہیں ہوتی تھی کہ کسی ملک کو فتح کرے، بلکہ اسلام چاہتا تھا کہ انسان کی تربیت کرے۔ پوائنٹ نمبر 10، صدر اسلام کے مجاہدوں کے جہاد اور قربانیوں کا تذکرہ نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ رکھے گا۔ پوائنٹ نمبر 11، میدان جنگ میں افراد کی کمی اور شہادت سے نہ ڈریے۔ جس قدر انسان کا مقصد اور ہدف عظیم ہوتا ہے اسی قدر اس کو زحمت بھی اٹھانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، جس مذہب میں جنگ نہ ہو وہ ناقص ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، ہمیں اس سے نہ ڈرائیے کہ ہم فوجی لے آئیں گے، ہم آپ کے فوجیوں کو دفن کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 14، ہم اپنے پیارے وطن کے لیے سرزمین ایران کے آخری سپوت کی شہادت تک لڑتے رہیں گے اور ہماری کامیابی یقینی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، جو لوگ یہ سوچتے کہ دنیا کے مستضعفوں اور محروموں کی آزادی اور استقلال کی خاطر جہاد کرنا سرمایہ داری اور عشرت پسندی کے ساتھ منافعات نہیں رکھتا، وہ جہاد کی الف با سے بھی واقف نہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، خدا نے ہم پر فرض کیا کہ اسلام اور ملت اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں۔ پوائنٹ نمبر 17، ہم تا دم مرگ مقابلہ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 18، ہمارا فرض یہ کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 19، اسلامی مملکت اور مسلمانوں کی عزت کا دفاع خدا کی طرف سے واجب شرعی ہے جو ہم سب پر واجب ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، دفاع بھی انسان کا وہ مسلم حق ہے جس کے اسلام اور غیر اسلام دونوں قائل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 21، ہوشیار رہیے اور دشمن کو ذلیل اور کمزور نہ سمجھیے۔ موضوع جنگ اور دفاع کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 22، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اسلحے اور فکر دونوں سے آراستہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ موضوع ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ۔ پوائنٹ نمبر 1، ہم نے جنگ میں سامراجی طاقتوں کی شیطانیت کو بے نقاب کر دیا۔ نمبر 2، ہم جنگ میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہم جنگ میں اپنی کارکردگی سے ایک لمحے کے لیے ندامت اور پشیمانی کا شکار نہیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ہم نے فرض ادا کرنے کے لیے جنگ کی ہے اور نتیجہ اس کی فرح ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم نے جنگ میں اپنی مظلومیت اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے ظلم و ستم کو ثابت کر دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہم نے جنگ کے دوران اپنے انقلاب کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، یہ جنگ اقتصادی بائیکاٹ اور بیرونی ماہرین کو نکال باہر کرنا خدائی تحفہ تھا جس سے ہم بے خبر تھے۔
پوائنٹ نمبر 8، ہم نے اس جنگ میں اپنے اسلامی انقلاب کے شجر پر ثمر کی ہم نے جنگ میں اپنے اسلامی انقلاب کے شجر پر ثمر کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، دفاع ہر مسلمان اور ہر انسان پر واجب ہے اور ہم نے بحکم خدا اپنا اور اسلام کا دفاع کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، جنگ باوجود یہ کہ ناگوار تھی اور اس نے ہمارے شہروں کو اجاڑ دیا تھا، لیکن اس کی برکتیں بھی تھیں، جن میں سے ایک یہ کہ دنیا اسلام سے آگاہ ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 11، ہماری جنگ سبب بنی کہ دنیا کے تمام فاسد نظاموں کے سربراہ اسلام کے مقابلے میں ذلت محسوس کریں۔ موضوع ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کا آخری پوائنٹ نمبر 12، ہماری جنگ فقیری اور امیری کی جنگ تھی، ہماری جنگ ایمان اور رسالت کی جنگ تھی۔ یہ جنگ آدم سے لے کر قیامت تک جاری رہے گی۔ موضوع ہے مسلح طاقتیں، الف، روابط اور ضوابط۔ پوائنٹ نمبر 1، ہماری پولیس، فوج اور سپاہ پاسداران کو خدا کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان کا ہتھیار صرف اللہ اکبر ہے اور دنیا میں کوئی ہتھیار اس ہتھیار کے مقابلے کا نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ہماری آدمی سپاہ پاسداران، رضاکار فوجی، پولیس اور تمام مسلح افواج ان اولیاء کی پیرو ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ مقصد اور عقیدے کی راہ میں قربان کر دیا اور اسلام اور اس کے ماننے والوں کے لیے سرمایہ شرف و افتخار بن گئے۔ پوائنٹ نمبر 3، فوجی، سپاہ پاسداران، رضاکار فوجی، زندارمری، پولیس اور تمام عوامی مسلح افواج اور تمام لوگ جو اسلام اور ایران کے لیے اپنی جانوں کو فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہوشیار ہیں اور اسلام کو اپنے ہر قدم کا معیار سمجھتے ہیں اور اسلام کو اپنے ہر اقدام کا معیار قرار دیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اچھے اخلاق کی جتنی ضرورت فوج، سپاہ پاسداران اور دوسری مسلح قوتوں میں ہے، شاید دوسری جگہ نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ پاسدار اور فوجی جو اپنے مورچے میں نماز شب پڑھتا ہے وہ شیر کے مانند مقابلہ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، فوجی ٹریننگ اور سپاہ پاسداران کے ضابطوں کی پابندی نہ کریں فوجی ٹریننگ اور سپاہ پاسداران کے ضابطوں کی پابندی نہ کرنا مسلح طاقتوں کو کمزور بنانے کا موجب ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، ایک کمانڈر کی اطاعت جو اسلام کا کمانڈر ہے اسلام میں واجب ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، فوجی میں اگر نظم و ضبط نہ ہو تو وہ فوجی نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 9، تمام مسلح تنظیمیں چاہے وہ فوجی، پولیس اور پاسدار یا رضاکار یا ان کے علاوہ ہوں، کسی سیاسی پارٹی اور گروہ میں شامل نہ ہوں، خود کو سیاسی کھلواڑ سے محفوظ رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 10، جو شخص کسی پارٹی یا گروہ میں شامل ہو اسے فوج، سپاہ اور دوسری فوجی اور مسلح تنظیموں سے خارج ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، آپ کوشش کیجئے کہ سیاست سپاہ میں شامل نہ ہو، اگر سیاسی افکار سپاہ میں شامل ہو گئے تو اس کی فوجی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 12، میں فوجی سربراہوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ فوج میں سیاسی مسائل بیان نہ کیے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 13، سیاسی امور میں مداخلت کرنے سے فوج کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ موضوع روابط و ضوابط، مسلح طاقتیں کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 14، فوج کو چاہیے کہ ملک کی آزادی اور امن و امان کی پاسداری کرے۔ موضوع بے بسیج، رضاکار فوج۔ پوائنٹ نمبر 1، بسیج خدا کا مخلص لشکر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بسیج محروموں کی میادگاہ اور پاکیزہ اسلامی افکار کی معراج ہے، جس کے تربیت یافتہ افراد کا نام و نشان گمنامی میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بسیج شجرہ طیبہ اور ایک تناور پر ثمر درخت ہے جس کی شاخیں بہار وصال کی خوشبو، یقین کی سرمستی اور حدیث عشق کی نوید دیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بسیج مدرسہ عشق اور گمنام شہیدوں اور مشاہدوں کا مکتب ہے جس کے پیروکاروں نے اس کے بلند و بالا گلدستوں پر شہادت اور بہادری کی اذان کہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، آپ آزادی کے ہراول دستوں کے ایک ایک فرد کا ہاتھ میں چومتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس نظام اسلامی کے احکام آپ سے غافل ہو جائیں تو دوزخ الہی کی آگ میں جلیں گے۔
پوائنٹ نمبر 6، حقیقت میں اگر خلوص، فداکاری، اثار اور حق تعالیٰ کی ذات مقدس اور اسلام سے عشق کا کمال مصداق پیش کرنا چاہیں تو بسیج اور بسیجی سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 7، ایران کے اسلامی نظام میں بسیج کی تشکیل ایران کے اسلامی انقلاب اور ملت عزیز پر خدا کا لطف جلی تھا اور اس کی عنایت تھی۔ موضوع بسیج رضاکار فوج کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 8، مجھے امید ہے کہ یہ عوامی اسلامی تحریک تمام مسلمانوں، ملتوں اور دنیا کے مستضعفوں کے لیے نمونہ عمل ہوگی اور 15ویں صدی بڑے بتوں کے ٹوٹنے اور شرک و الحاد کی جگہ اسلام و توحید کے آنے اور ظلم و ستم کی جگہ عدل و انصاف کے برقرار ہوتے اور غیر متمدن سامراجی طاقتوں کی جگہ پرہیزگار انسانوں کے آنے کی صدی ہوگی۔ موضوع جیم سپاہ پاسداران۔ پوائنٹ نمبر 1، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی حقیقت میں ہمارے نظام کے الہی اقدار کا سب سے بڑا دفاعی مورچہ تھے اور رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، کاش میں بھی ایک پاسدار ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ میدان جنگ میں اس عظیم ملت کی مظلومیت اور شجاعت کا مجسم، آئینہ اور انقلاب کی مصور تاریخ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، 3 شعبان المعظم کا مبارک دن۔ 3 شعبان المعظم کا مبارک دن۔ توضیح نمبر 17، 3 شعبان سن 4 ہجری قمری 625 عیسوی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت سے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، اس لیے اسلامی جمہوری ایران کی حکومت نے اس بزرگوار کی ولادت کے دن کو روز پاسدار قرار دیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے حصہ اول توضیح نمبر 4 ملاحظہ ہو۔ 3 شعبان المعظم کا مبارک دن یوم پاسدار ہے۔ وہ دن ہے جب اسلام حقیقت اور مکتب الہی کی پاسداری عملی ہوئی ہے، اور اس عظیم پاسدار کی ولادت کا دن ہے جس نے اپنے اور اپنے خاندان اور اصحاب کے خون سے مکتب اسلام کو زندہ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اے پاسداران عزیز، اے سپاہیان اسلام، آپ جہاں کہیں بھی ہوں خود اپنی پاسداری بھی کیجیے تاکہ اپنے نفس پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمام شیطانوں پر فتح حاصل کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 6، پاسداران اسلام پر خدا کی رحمت ہو جنہوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر اور اپنی جد و جہد سے انقلاب اسلامی کو کامیاب بنایا۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر سپاہ پاسداران نہ ہوتے تو ملک بھی نہ ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 8، میں سپاہ پاسداران کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں۔ میری امیدیں آپ سے ہیں، آپ کے ماضی میں اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، میں پاسداروں سے راضی ہوں اور میں کبھی بھی ان سے نگاہیں نہیں پھیروں گا۔ پوائنٹ نمبر 10، آپ ان زندہ دل کمانڈروں اور سربراہوں کی یادگار اور ان کے ہمراز ہیں جو آج محضر حق میں پناہ لے چکے ہیں۔ موضوع فوج، دال فوج۔ پوائنٹ نمبر 1، فوج اور ملت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہماری فوج ہم سے ہے اور ہم فوج سے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ہماری فوج ہمارے ملک کی آزادی کی ضامن ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہماری فوج ہماری ملت کا سہارا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جس طرح ملت فوج کے بغیر اپنی زندگی جاری نہیں رکھ سکتی، اسی طرح فوج بھی ملت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پوائنٹ نمبر 6، آفرین ہو اس فوج پر جس نے اپنے زندہ جاوید فیصلے کے ذریعے طاغوت کی بندگی کا حصار توڑ دیا۔ پوائنٹ نمبر 7، ایران میں بھی جو اس زمانے کا معجزہ ملت نے دکھایا، اس میں پرہیزگار مسلح طاقتوں اور محب وطن پاک کمانڈروں کا بڑا حصہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلام کے پابند تمام فوجیوں پر خدا کی رحمت ہو جنہوں نے ایران کے مقدس انقلاب کا ساتھ دے کر اور ملت عزیز کا سہارا بن کر ظالم شاہی کا خاتمہ کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 9، فوج اسی وقت اپنی خود مختاری اور وقار کو بچائے رکھ سکتی ہے جب اس کو اپنے وجود کا احساس ہو، نہ یہ کہ باہر سے دوسروں کے گماشتے آئیں اور آ کر فوج کا نظم و نسق چلائیں۔ پوائنٹ نمبر 10، فوج ایک ملک کی بنیاد اور اس کی محافظ ہوا کرتی ہے۔ اگر فوج اور اس کے افکار اسلامی ہو جائیں تو ملک کو کمال مطلوب تک پہنچا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، اگر حفظ مراتب کا اہتمام نہ ہو تو فوج کمزور ہو جائے گی
اور اگر خدا نہ خواستہ فوج کمزور ہو جائے تو ہمارا ملک کمزور ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 12، اگر فوج کی اصلاح ہو جائے تو ملک کی آزادی کا تحفظ ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر فوج میں خرابی ہو تو ملک کا استقلال خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، فوج کسی ملک کے استقلال کی بنیاد اور رکن ہوا کرتی ہے۔ جہاد ساز زندگی، توضیح نمبر 18، انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے اکثر لوگ خصوصاً ایران کے دیہی علاقے معمولی سہولتوں سے بھی محروم تھے، بیشتر رنج و سختی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انقلابی حکومت کے اہداف میں سے ایک مستضعفوں اور محروموں بالخصوص دیہات میں رہنے والوں کی مدد کرنا تھا۔ اسی مقصد کی خاطر امام خمینی نے سن 58 ہجری شمسی 1980 میں عوام سے چاہا کہ ملک کی تعمیر نو کی تحریک میں شرکت کریں، اور اس طرح ایک انقلابی تنظیم جہاد تعمیر نو جہاد ساز زندگی کے نام سے قائم ہوئی، اور لوگوں کے مختلف گروہ خصوصاً جوان اور طلبہ دیہاتوں اور محروم علاقوں میں گئے اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق انجام دینے لگے۔ یہ تنظیم بعد ازاں پارلیمنٹ میں ایک قانون کے ذریعے ایک وزارت میں تبدیل ہو گئی اور وزارت جہاد ساز زندگی کے نام سے کام کا آغاز کیا۔ کتاب کے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، جہاد ساز زندگی۔ پوائنٹ نمبر 1، تعمیری جہاد ان مورچے بنانے والوں کی پے در پے زحمتیں اور جو خود بغیر مورچوں کے تھے، ہمارے اس مقدس دفاع کے دوران ان مسائل میں سے جن کو الفاظ کے پیرائی میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام اور عوام کی خدمت میں جہاد کے عشق نے دین اور عوام کی خدمت کے عاشقوں کی چشم دل روشن کر دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، میری آپ سے خواہش ہے کہ تعمیری جہاد کے ساتھ ساتھ جہاد نفس بھی کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا دوسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کتاب کے تیسرے حصے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔